اجتہاد آج کی نظم ضرب کلیم۔ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق۔ ہند یعنی برِ صغیر ہندوستان، عمیق یعنی گہرے، کردار عمل، حکمت فکر، تدبر دانائی، فلسفہ سوچ۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں کیا دانائی، کیا تدبیر اور کیا فکر ہے، یہ بات کوئی کہاں سے اور کس سے پوچھے، کیونکہ ہندوستان کے جو دینی حلقے کے لوگ ہیں ان میں نہ تو عمل کی چاشنی ہے اور نہ ان میں کردار کی گہرائی ہے۔ ان کا دین کے متعلق علم بھی سطحی ہے اور ان کا عمل بھی پختہ نہیں ہے۔ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیش کہاں، محکومیوں تقلید و زوال تحقیق۔ شوق یعنی آرزو چاہت، عشق، محکومی غلامی اندیشہ فکر، تقلید پیروی، زوال تحقیق، تحقیق کا زوال یعنی تحقیق کا نہ ہونا۔ اہل علم کے حلقہ سے اگر اہل شوق یعنی عشق والے کے حلقے میں آئیں تو یہاں بھی وہی حالت ہے، ان میں بھی فکر انگیزی کی جرأت نہیں۔ دونوں حلقے یعنی جلوت اور خلوت کے دور غلامی کی وجہ سے اندھی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ تحقیق تو اس قدر رو بہ زوال ہے گویا نام کو بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس سوچ اور فکر میں نہیں ہے، یعنی نہ دینی حلقوں میں یہ فکر ہے اور نہ خانقاہوں میں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم میں بے توفیق۔ فقیہان حرم یعنی حرم کے فقیہ متعلق یعنی علماء، مسلمان علماء بے توفیق یعنی بے ہمت، بے حوصلہ، بے جرأت، یعنی اس دور کے مسلمان علماء میں قرآن کے صحیح مفہوم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نہیں ہے۔ اس قدر بے ہمت و کم حوصلہ ہے کہ قرآن کا اصل مفہوم بتانے کی بجائے اس کے مطلب کو بدل کر اس کے معنی کی اپنی مرضی کے مطابق تحویل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا یوں سمجھیے اپنے مفاد اور غرض کی خاطر بجائے خود بدلنے کے قرآن کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی تعویلات، تشریحات اور بس اپنی دکانیں جو ہے نا وہ سجائی ہوئی ہیں، دین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ مسلک یعنی مذہب، طریقہ، ناقص نقص والی، عیب دار، کتاب یعنی مراد قرآن پاک، طریق یعنی انداز طریقے، یعنی جلوت اور خلوت کے یہ دونوں گروہ خاص کر علماء دین محکومی اور غلامی کے دور میں اس قدر بدل چکے ہیں اور غلامی سے اس حد تک مانوس ہو چکے ہیں کہ اس بنا پر وہ قرآن میں بھی یہ نقص نکال رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلامی پر قناعت کرنے کی تعلیم کیوں نہیں دیتا۔ چنانچہ بعض نے تو اعلانیہ سرعام یہ کہہ دیا کہ اس دور میں جہاد مسلمان پر حرام ہے، یہ قادیانیوں کی طرف اشارہ ہے، اور انگریز سلطنت کے ساتھ وفاداری عین دین ہے، یہ مرزا غلام قادیانی نے فتویٰ دیا تھا۔ اور قرآن میں اگر اجتہاد کیا بھی تو ان علماء نے الٹے رخ کیا، سیدھے رخ نہیں کیا۔ اگر کوئی جوہر معنی نکالنے کی کوشش بھی کی اگر قرآن سے تو اس کا استعمال بھی غلط کیا، صحیح نہیں کیا۔ دونوں طبقے جو ہیں وہ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یعنی کہ آج کل کے جو علماء ہیں یعنی
دینی مدارس اور ان کے پیشوا اور خانقاہوں کے بارے سے جو گدی نشین متولی، ان میں کوئی بھی ایسا مرد آزاد نہیں ہے کہ جو قرآن سے حقیقی جوہری پہلو نکال کر عوام کے آگے رکھ سکے اور اس کی تعلیم دے سکے۔ لیکن دونوں گروہ جو ہیں، دونوں جماعتیں جو ہیں، ظاہری باطنی طور پہ اپنے اپنے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب یعنی طریقہ کار کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقی تعلیم جو ہے، جو علم کا جوہر ہے، وہ ان دونوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایک تیسری قوت اٹھتی ہے قادیانیوں کی صورت میں، تو وہ اس قسم کے فتویٰ جاری کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جہاد ختم ہو چکا ہے، قرآن غلامی کا درس دیتا ہے، لہٰذا یہ نظام پرانا ہو چکا ہے، تعلیم پرانی ہو چکی ہے، دور بہت آگے جا چکا ہے، جدت آ چکی ہے، اس لیے ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ تو ایک تیسری قوت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہ دونوں جماعتیں، دونوں گروہ جو ہے، ہمارا جو ایک تعلیمی نظام، جو ایک مدرسہ سسٹم جو ہے کنسیپٹ ہے، اور ایک صوفی کنسیپٹ جو ہے ہماری خانقاہ نظام، یہ دونوں فارغ ہیں اس سلسلے میں، مرشد اقبال فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک تیسری قوت جو ہے وہ اٹھ کے تو اس دین کو جو ہے نا یہ رجت پسند ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب دین اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں آج کے حالات، اور اسی چیز کا نام ہے اجتہاد۔